مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے، مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے۔ دیوبند تو مدارس کو سال میں 2-4 مرتبہ بلاتا ہی رہتا ہے، اسی کی کڑی یہ بھی تھی۔ ہم نے مدرسوں کو بلایا، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا مسائل ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں سروے دینے کا حکم۔ ہم نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ ان کا جواب دے دیجئے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے جواب دے دیا، کچھ لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آج یہاں سے جائیں گے جواب اس کا دے دیں گے۔ سر یہ بتا دیجیے کہ ایک ماحول ایسا چل رہا ہے، کچھ مولانا دیوبند سے شاید تعلق نہیں رکھتے لیکن مدرسہ سنچالک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سروے کرنے سرکار کی کوئی ٹیم آتی ہے اس کا سواگت چپکے سے کیجیے، نہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی کیجیے۔ کیا آپ اس کی نندا کرتے ہیں؟ کیا آپ کا کہنا ہے؟ نہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سروے کرنا ان کا حق ہے۔ اگر کوئی سروے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور اب تک جتنے ہمارے علم میں ہیں جو سروے کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا کردار صحیح رہا ہے، کسی جگہ سے کوئی گڑبڑی کی خبر نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم تو ان کا سواگت کرتے ہیں، انہیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سروے چل رہا ہے، لگ بھگ 50% سے اوپر سروے ہو چکا ہے، دیوبند میں بھی لگ بھگ 60% سروے آپ کے مدرسوں کا ہو چکا ہے، لیکن پیچھے جب شاہین باغ میں دھرنا چل رہا تھا NRC CA، کیونکہ آج آپ سیدھی پریس کانفرنس سے خاطر ہیں تو یہ سوال بنتا ہے، اس لیے بھی سوال کر رہا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کیندر سرکار، مودی کی کیندر سرکار اور یوپی کی یوگی سرکار مسلمانوں کے خلاف ہے؟ نہیں، اس کا سوال کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند خالص ایک تعلیمی ادارہ ہے، ہم اسی ماحول میں رہ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ آپ اگر ہم سے دوسرے مسائل کے بارے میں پوچھیں، آپ دلی میں آئیے جمعیت علماء کے دفتر کے اندر، وہاں ہم آپ یہ صحیح ہے۔ آج کی میٹنگ کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ اسلامی مدرسوں کو جو بنایا گیا ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ہم نے اس کی ایک تاریخ رکھی ہے، اور ہم نے یہ بتایا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد مدارس کا مقصد جو ہماری ہزاروں سال پرانی پیار و محبت کی تہذیب ہے، مذہب سے اوپر اٹھ کر مدارس کا وہی کردار ہے، ہماری وہی سیاست ہے، اس سیاست کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ آپ سے کسی چیز کا سوال کرتی ہے آپ اس کا جواب دیجئے، حکومت ہماری ہے، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، وہ ہم سے پوچھتی ہے، سروے کرتی ہے، ہم اس کا جواب دیں گے، بس اتنی ہی بات۔ آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک کمیونٹی وشیش کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں، ہم نہیں کہتے۔ آپ کو یہ کیا؟ نہیں، ہم نہ پہلے یہ کہتے تھے کہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، نہ ہم آج کہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ہم سے ایک سوال کیا، ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اس سوال کے جواب میں کوئی وروध اور مخالفت نہیں ہے۔ آپ کا ایک پرانا بیان ابھی وائرل ہو رہا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے کہ مدرسوں کو چلانے کے لیے ہم کو سرکار کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کیا آپ ابھی؟ ہاں، ہم آپ بھی کہتے ہیں، ہمیں مدرسے ہمارا مذہب ہیں، جس طرح مسجد ہمارا مذہب ہے اسی طرح مدرسے ہمارا مذہب ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے، اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو مدرسوں میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اس لیے مذہب ہے ہمارا، مسجد مذہب ہے۔ جس طرح ہم مسجد کے لیے کسی گورنمنٹ سے 2 کوڑی کی بھی امداد نہیں لیتے، ہم اپنے مدارس کے لیے بھی کسی سے کوئی امداد نہیں لیتے۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بنتا ہے، سرکار کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں میں اسلامک شکشا کے ساتھ ساتھ اسلامک لا کے ساتھ ساتھ بھارت کے سویدھان کو لے کر بھی پڑھائی ہونی چاہیے، صحیح ہے، اس کی پڑھائی ہونی چاہیے، کمپیوٹر کی پڑھائی ہونی چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مدرسے پچھڑے میں ہیں؟ نہیں، پچھڑے ہوئے کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے مدرسوں کو کیا سائنٹیفک ایجوکیشن ضروری ہے؟ نہیں، مدرسوں کو آپ سمجھیں، مدرسے ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ جس طرح ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے، ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے،
ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری لاکھوں مسجدوں کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں مؤذن کی ضرورت ہے، 20-25 کروڑ مسلمان اور ان کے بچوں کے لیے دین سکھلانے کی ضرورت ہے، جائز ناجائز بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم اسکولوں کے اندر ڈاکٹر بناتے ہیں، اسکولوں کے اندر انجینئر بناتے ہیں، ہم مدرسوں کے اندر اپنی مسجد اور مدرسوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے افراد۔ سوال جب اٹھتا ہے، جب سہارنپور سے 3 دن پہلے ایک مدرسے میں گجرات ATS چھاپا مارتی ہے، آتنکوادی گتیویدھیوں میں شامل ایک انڈر ایجوکیٹڈ مولانا کو گرفتار کرتی ہے۔ مدرسوں سے جو یہ دیش ورودھی طاقتیں کام کرتی ہیں، اس کے لیے ارشد مدنی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، نعمانی صاحب کی آواز کیوں نہیں اٹھتی، یا یہاں پہ یہ جلسہ کیوں نہیں کرایا جاتا کہ مدرسوں کا آج غلط استعمال؟ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے یہ ہوا؟ سہارنپور کے مدرسے میں؟ جی پرسوں نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ آج مدرسوں کے اندر کہیں سے یہ بات نہیں آئی کہ کہیں آدمی کو اٹھایا گیا ہے یہ سمجھ کر کے۔ میرے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، کوئی آدمی آ سکتا ہے، میں اس کو ٹھہرا لوں اور صبح کو اس کے در آ جائے ATS کے لوگ کہ صاحب یہ تو دہشت گرد ہے؟ ہو سکتا ہے، کسی مدرسے کے اندر بھی آ سکتا ہے، مسجد کے اندر بھی، مندر کے اندر بھی آ سکتا ہے، میرے اور آپ کے گھر کے اندر بھی آ سکتا ہے، لیکن مسجد یا مدرسہ اس کے ذمہ دار ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ مذمت کریں گے آپ؟ میں ابھی نہیں۔ بہت سارے مسئلوں نے بات میں جواب دیجیے گا۔ آج جو میٹنگ ہوئی اس میں جو مدرسے کے لوگ آئے تھے 250، ان سے کیا کیا باتیں کہیں جو 4-5 مکھ پوائنٹس ہیں وہ بتا دیجیے۔ ہم نے ان سے یہ بات کہی، اس کے اندر بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سوالات کا مکمل مدد کریں اور ان کو جواب دیں، آپ اپنے نظام کو مضبوط رکھیں، صفائی ستھرائی کو مضبوط رکھیں، اپنے حساب کو مکمل رکھیں۔ جس مدرسے کے اندر زمین ہے اگر وہ زمین صحیح رکھیں آپ اس کو، یہ نہ ہو کہ زمین مدرسے کی نہیں ہے، آپ نے مدرسہ قائم کر لیا، وہ مدرسہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جو بچے رکھ رہے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی تعلیم، تربیت، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی کوئی آپ کے مدرسے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مدنی صاحب آپ نے جس طریقے سے کہا کہ ہمیں کسی طریقے کی سرکار سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس لیے سروے کرا رہے ہیں اس سے استھتی کا پتہ چل سکے اور بچوں کی جو شکشا ہے اس کی تعلیم ہے وہ بہتر ہو سکے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار اگر مدد آپ کی کرتی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہم نہیں لیں گے؟ ہمیں نہیں ضرورت، ہم اپنے مسجد اور مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا اسکول ہے سرکار اس کی مدد کرتی ہے ہم لے لیں گے۔ سرکار ہم سے کہے اسکول بناؤ ہم 10 اسکول بنا دیں، ہم سے کہے کالج بناؤ ہم کالج بنا دیں گے، ہم سے کہے یونیورسٹی بناؤ ہم یونیورسٹی بنا دیں گے۔ مدرسہ اور مسجد ہمارا دھرم اور مذہب ہے، ہم اس کے لیے کسی گورنمنٹ کے کسی گرانٹ کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ سر 2 سوال تھا جو 12-14 سوال پوچھے جا رہے ہیں مدرسہ میں، تو ایک جو کرایہ کا گھر اور سمپتی کے بارے میں ہے، تو بہت سارے مدرسہ سنچالکوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ دان میں دیتے ہیں مدرسہ چلانے کے لیے، تو اس پہ ایک آپتی تھی۔ اور دوسرا کچھ مدرسہ سنچالکوں نے یہاں کہا کہ آسام میں جو بلڈوزر ماڈل ہے مدرسہ پر، کیا اس پہ نہیں ہمیں آپ ہمیں سروے کا تعلق یوپی سے ہے صرف اس وقت تک، ابھی آسام کے مسئلے کو آپ یہاں نہ چھوڑیں۔ میرے بھائی میرے ہاں کیا پوچھیں؟ کیا آسام میں جس طریقے سے اویدھ مدرسوں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے تو یہاں کے مدرسہ سنچالکوں کو بھی لگتا ہے کہ کیا ہمارے میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ اگر مدرسے کی زمین آپ کی نہیں ہے، اگر آپ نے مدرسہ پہاڑی زمین کے اوپر جو گورنمنٹ کی زمین ہے، آپ نے جنگل کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیا ہے، گرام پنچایت کی زمین پر مدرسہ آپ نے بنا لیا ہے، تو وہ مدرسہ گورنمنٹ کی زمین پر ہے، ناجائز ہے، اس مدرسے کو آپ کو خود توڑ دینا چاہیے اگر گورنمنٹ توڑتی ہے، اس کا حق ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کہا ہے مدرسہ اپنی زمین پر بنائیے، چاہے آپ خریدیے زمین کو
یا میں اپنی زمین کو دان کرتا ہوں، دیکھ لیجئے کہ یہ زمین دان کرنے والے کی اپنی ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کوئی بات. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کی زمین پر مدرسہ بنائیں گے، گورنمنٹ کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنائیں گے، وہ حقیقت یہ ہے کہ مدرسہ اور مسجد نہیں ہوگی اگر وہ اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کا حق ہے. صاحب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو جو یہ مدرسے کا سروے جو ہو رہا ہے اس پہ آپ کو سرکار کی نیت پر شک ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ نیت پر شک ہے، کسی نہیں، بالکل نہیں ہے. میں تو نہیں کہتا ہوں کہ نیت پر شک ہے، میں نے کبھی کہا نہیں، میں آج بھی نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں کیا نیت کے اوپر شک ہے؟ ہمیں تو کوئی نیت کے اوپر شک نہیں ہے. کیا کوئی شک ہے؟ نہیں، ہمیں آج تو ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہو سکتا تھا کہ پہلے شک ہو، لیکن آج جس راستے کے اوپر گاڑی سروے کی چل رہی ہے ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک چل رہی ہے. آپ چھپ رہے ہیں، آپ بول اس کے اوپر اویدھ مدرسے کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اگر وہ زمین مدرسوں کی زمین نہیں ہے، اگر وہ زمین گورنمنٹ کی زمین ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے. دوسرے یہ کہ 15 دن پہلے انہوں نے نوٹس دیا اور مدرسے والے اس سلسلے کے اندر نہیں اپنے کاغذ پیش کر سکے، توڑ دیں وہ دوسرے کی طرف. صاحب میں نے تو پہلا سوال آپ سے یہی کیا تھا، کیا؟ آج کیا میٹنگ میں ہوا یہ بتا دیجیے. آپ ارے بھائی آپ تو 10 طرح کے سوال کرتے ہیں. سر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ نے اپنے لوگوں کو یہ گائیڈ کیا کہ آپ اگر غلط کر رہے ہیں تو غلط کرنا بند کر دیجیے، سرکاری زمین خالی کر دیجیے. آج نہیں، ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں، آج نہیں. یہ اسلام ہمارے دھرم اور اسلام کی چیز ہے، ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں. اگر مسجد آپ کی جگہ پر نہیں ہے، گورنمنٹ کی جگہ پر ہے، وہ مسجد نہیں ہے. مسجد جب ہوگی جب وہ مسجد کی جگہ کے اوپر ہے. اسی طرح مدرسہ اگر آپ اور مدرسے کی جگہ پر نہیں ہے، وہ مدرسہ نہیں ہے. جو مالک ہے وہ توڑ دے گا اس کو. آپ آج کا مسئلہ یہ نہیں ہے، دلی آئیے گا ہم وہاں بتائیں گے. ارے بھائی جمعیت علماء ہند کا تھوڑے یہ آج کا مسئلہ ہے، تو دارالعلوم دیوبند کا مسئلہ ہے یار. جمعیت علماء کیوں اس میں کھینچتے ہو؟ ایک بات بتائیے، ایک آدمی بولے. جو سروے کیا بات ہے؟ آئے نہیں، یہ آج وقت کا کوئی مسئلہ، آج تو رابطہ مدارس کا مسئلہ ہے. سرکار نے جو سروے کا فیصلہ کیا ہے اور جس تیزی سے وہ سروے پر آگے بڑھ رہی ہے، آج جو بات چیت ہوئی اس میں آپ لوگوں نے کیا سندیش دیا جس کو لے کر ہم نے یہ سندیش دیا ہے کہ مکمل مدد کریں، تعاون کریں گورنمنٹ کا. اس لیے کہ سروے کی جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے بالکل سیدھی سادھی ہے، میں کوئی وروध اور اختلاف نہیں ہے. آپ کی نظر میں چونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جس کو اویدھ مدرسہ کہا جا رہا ہے یا جو غیر مانیتا پراپت مدرسے ہیں وہ کل کتنے ہیں یو پی میں؟ جو ہو 10,000 ہیں. ہر مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، محلے میں مدرسہ چلتا ہے، کتنے گنے جا سکتے ہیں؟ یہ سب مدرسہ بورڈ اور جمعیت علماء ہند یا دیوبند جو غلط مدرسے چل رہے ہیں، ایسے بہت سے مدرسے ہیں کاغذوں پہ چل رہے ہیں سر، وہ چندہ لے لیتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ سروے کرا رہی ہے سرکار، جواب میں دوں گا. ضرورت کیا پڑ جائے بھائی؟ سرکار سے پوچھ دو جا کر کیوں کر رہی، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ نہیں میں نہیں کرتا ہوں سوال. یہ کیا بات ہے یار، الٹی بات پوچھ رہے ہو. سرکار سے کیوں نہیں پوچھتے جا کے؟ کیا آج کوئی تجویز ایسی پیش ہوئی کہ آئندہ دارالعلوم میں داخلہ لینے کے لیے ہائی اسکول پاس کرنا انواریہ ہوگا؟ ہم ادھر ارے بھائی جواب تو دینے دو یار. بات کرتا ہوں، آپ دارالعلوم دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائے گی. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم دوسرے مدرسے سے آئے گا، ہم ابھی نہیں، جب سے اپنے یہاں شروع کر دیں گے 1 سال کے بعد سے
5-7 سال کا ہم گیپ دے کر کے یہ کہیں گے کہ 7-8 سال کے بعد جو بھی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا 10ویں پاس کرنے والا ہونا ضروری ہے. یہ ہم چل رہے ہیں, ہم تو ارے بھائی ہم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اس کی جو پالیسی ہے تعلیمی ہم اس پالیسی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, کوئی بات نہیں ہے. آج جو جب آپ نے ہاں کیا ہی ہے تو یہ جو میٹنگ تھی اس کو بلانے کی آوشکتا کیا تھی؟ ارے بھائی ہم تو ہر 2-4 مہینے میں بلاتے ہیں یار, یہ تو رابطہ مدارس کی میٹنگ ہے, ہم تو سال میں 3-4 دفعے بلا ہی لیتے ہیں. ہوتا دیکھو آپ ذرا آج کی میٹنگ کے بارے میں اپنے وچار بتا دیں. میں نے بتا دیے ہیں وچار, یہ کیا بتا سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے بہتری کے لیے مدرسے کے سروے کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں سرکار سے پیسے نہیں چاہیے. تو کل اگر سرکار یہ کہتی ہے کہ مدرسوں کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے ہم ایک کچھ نیا انفراسٹرکچر نہیں, ہم سرکار, ہم نے کہہ دیا کہ ہم سرکار سے کوئی مدد نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے یہ بتا دیں. اس لیے کہ وہ ہمارا دین ہے, اپنے دھرم میں کوئی مدد نہیں لینا چاہتے. مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے, مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ کی کھائی ہے. مدارس پر کئی شاہوں نے طاقت آزمائی ہے, مگر بوری نشینوں سے ہر ایک نے منہ